بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے معزز اور محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب الجلال کی کرم نوازی کہ اس رب کائنات نے ہمیں وہ بابرکت و عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے اندر سرور کائنات حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کرم بالا کرم یہ کہ اس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق بھی دی، اور اس پر بھی مزید کرم یہ کہ ہمیں جمع ہو کر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو، آپ کے ذکر کی رفعتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ذکر کو بلند کس طرح کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر کی رفعتوں کو بیان کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر رب الجلال نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ادھر ذکر کے بلند ہونے سے کیا مراد ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم الشان عاشق رسول ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب انہوں نے قلم اٹھایا تو ایک کتاب لکھی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یعنی اس کتاب کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعتوں کو بیان کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اور صاف حسنہ، ان چیزوں کو بیان کیا۔ اس آیت اس کتاب کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب الجلال نے یہاں پر جو فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو ذکر کو بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں مراد ہے نبوت میں بلند کیا۔ لیکن اب بات سمجھنے والی اس میں یہ ہے کہ ذکر کے نبوت میں اگر بلند کیا تو نبوت تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو عطا فرمائی۔ نبوت تو 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، ان کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت کے ملنے میں سب برابر ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اگر نبوت سے بلند کیا تو نبوت تو اتنے ساروں کو ملی، اور نبوت نفس نبوت کے اندر سب برابر، اس میں تو آپ کی کوئی فضیلت نہ ہوئی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے اندر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب الجلال نے جو آپ کو نبوت عطا فرمائی، یہ اوروں کو نبوت جو عطا فرمائی اس سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ عطا فرمائی۔ اور پھر خود اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کس طرح نبوت نے آپ کو بلندی عطا فرمائی۔ کہا 4 صورتیں ایسی ہیں جن جہتوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اندر بھی کمال عطا فرمایا گیا۔ سب سے پہلی جہت جب بیان کرنے لگے تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب الجلال خود ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا فرمائی. رسول اور نبی تو رب ذوالجلال نے بہت بھیجے، کم و بیش 1,24,000 بھیجے، لیکن ہر نبی کو اپنی اپنی شانیں عطا فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں صفی اللہ بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں خلیل اللہ بنا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں ذبیح اللہ بنا دیا. وہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ روح اللہ بن جاتے ہیں. تو اب جب باری آتی ہے رسول محتشم، نبی محتشم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت رب ذوالجلال جب آپ کو نبوت عطا فرماتا ہے تو آپ کو خاتم النبیین بناتا ہے. اور آپ کی نبوت اور عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کلیم بنا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے براہ راست کلام کرنے لگ گئے. اب رب ذوالجلال کے کلام کو بن دیکھے جب سنتے تھے بڑی چاہت ہوتی تھی، جستجو ہوتی تھی کہ رب ذوالجلال کو دیکھ بھی تو لوں کہ میرا رب دکھنے میں کیسا ہے. کلام تو بڑا چاشنی بھرا ہے، کلام تو بڑا عظمتوں والا ہے. اور تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن رب ذوالجلال کے حضور ایک درخواست پیش کی، اے مولا قال ربی ارینی انظر الیک، اے مولا تیرا کلام سنتا ہوں بڑی لذت آتی ہے، اب میں چاہتا ہوں تیرا دیدار بھی تو کروں کہ مولا تو دکھنے میں کتنا خوبصورت ہوگا، کس قدر شاندار ہوگا، کس قدر عظیم الشان ہوگا، مولا تیرا کلام اس قدر عظمتوں والا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ کلام تو سن سکتا تھا، تجھے میں نے کلیم بنا دیا، لیکن جب بات ہے دیدار کرنے کی تو اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ کہا تھا ایک نبی نے، اور نبی رب ذوالجلال کا ایک نیک بندہ، رب ذوالجلال کا ایک دوست، اللہ رب ذوالجلال کے بڑے مقربین میں سے ہوتے ہیں، تو رب ذوالجلال بات ٹالتا نہیں ہے. اب بتانا یہ مقصود تھا اے موسیٰ تو دیدار کر نہیں سکتا، لیکن کہا تھا دیدار کراؤ. تو کہا ٹھیک ہے اے موسیٰ تیری بات کو بھی رکھ لیتے ہیں، تو نے کہا کہ دیدار کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے دیدار کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اس طرح کہ میں اپنی نور کی تجلیاں اس پہاڑ پر فرما رہا ہوں. کوئی طور پہاڑ پہ جلوہ کرتے وہاں کلام چل رہا تھا، فرمایا تھا اے موسیٰ اس پہاڑ پہ دیکھ میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی نور کی تجلیاں فرماتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا تو موسیٰ تو میرا دیدار کر لے. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنی نور کی تجلیوں میں سے، یعنی نور کی جو تجلیاں تھی اس کے سمجھانے کے لیے بات کی، فرمایا نور کی تجلیوں کے 1 کروڑ حصے کیے، نور کی تجلیوں کے 1 کروڑ حصے کیے، اس میں سے 1 حصہ لے کر اس کے کروڑ حصے کیے. یعنی یوں سمجھیے کہ 1 حصہ لے کے اس کے کروڑ ذرے بنائے. اب اس کا جو کروڑواں ذرہ تھا رب ذوالجلال نے وہ کروڑواں ذرہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر نازل فرمایا، اس کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر اس کا عکس فرمایا، بالکل بعینی ہی اپنا نور نہیں فرمایا بلکہ اس نور کا عکس. 1 کروڑ حصے، اس 1 کروڑ حصے کے اندر 1 حصے کے 1 کروڑ حصے، اس کا کروڑواں حصہ، اس کا عکس کوہ طور پہاڑ کے اوپر رب ذوالجلال نے جب اس کو نازل فرمایا تو کوہ طور پہاڑ کہ جو پہاڑ کی حیثیت رکھتا تھا، جو ایسی چٹان تھی کہ اس کو توڑنا بڑا مشکل تھا، جب رب ذوالجلال کی نور کی تجلیوں کے 1000 کروڑویں حصے کا 1 ذرے کا عکس جب اس پہاڑ کے اوپر پڑا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما یہ منظر دیکھ رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر اس کی وحشت سے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب ذرا سوچئے کہ رب ذوالجلال کی نور کی تجلیوں کا عالم کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں فرماتے ہیں فلما فاق قال سبحانک تبت الیک، جب وہ بیدار ہوئے تو عرض کرتے ہیں مولا تو پاک ہے، بلند و بالا ہے، اے مولا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انا اول المؤمنین، اور تیری بات پر ایمان لاتا ہوں، میں مولا تیرا دیدار نہیں کر سکتا. تو اب یہاں تقاضے تھے، موسیٰ علیہ السلام تقاضا کر رہے تھے کہ مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں کر سکتا. اور دوسری جگہ جب باری آتی ہے نبی آخر زمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جبریل امین کو فرماتا ہے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں رب ذوالجلال سے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں. اب
جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لے کر چلتے ہیں. یہ جسمانی سفر شروع ہوتا ہے. مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں. مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم الرضوان موجود اور وہاں پر نماز کا سلسلہ ہوتا ہے. حضور امامت کرتے ہیں. وہاں سے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ نورانی سفر شروع ہوتا ہے. اب سدرۃ المنتہا کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو حضور تو خرامہ خرامہ خوشی خوشی آگے جا رہے ہیں کہ آج رب ذوالجلال کا دیدار ہے، رب ذوالجلال نے مجھے بلایا ہے. اب جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ رک چکے ہیں. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں جبریل کیا بات ہے، ام ہانی کے گھر سے چلے مسجد اقصیٰ تک میرے ساتھ ساتھ چلے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ تھے، اب آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہاں سے ایک پورے کی انگلی کے پورے کے برابر بھی اگر یہاں سے میں آگے بڑھا تو یا رسول اللہ میرے سارے پر جل جائیں گے. آقا اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، اس سے آگے جو لامکہ کا سفر ہے یا رسول اللہ وہ آپ نے اکیلے ہی طے کرنا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے سفر کے لیے جاتے ہیں. الغرض پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کو اپنی سر کی آنکھوں سے جا کے دیدار کرتے ہیں اور دیدار کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا تھا اپنے نور کی تجلیوں کا کروڑا حصہ کر کے کروڑویں حصے کے کروڑ ذرے کیے، اس کے ایک ذرے کا عکس لگایا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ پائے. تو اب ذرا دیکھیے اور ذرا سوچئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ رب ذوالجلال کی کو اپنی سر کی آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ کیا. اور دیدار کا عالم ذرا سمجھیے. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بھی ذکر کیا اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیدار کر لیا تھا نا، یہ جو عکس والا جس میں آپ بے ہوش ہو گئے تھے، فرمایا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں کی بینائی کا عالم یہ ہو گیا تھا، بینائی اتنی بڑھ گئی تھی، فرمایا کہ 300 میل کے فاصلے پر، کتنے؟ 300 میل، ایک روایت میں 30 میل، 30 میل بھی کم نہیں ہے، 30 میل لے لیں. فرمایا کہ 30 میل کے فاصلے میں کالی چونٹی کالے پتھر پر اندھیری رات میں چل رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. 30 میل کا سفر، کالی چونٹی، کالا پتھر اور اس پہ اندھیری رات، اس کیفیت میں اگر چونٹی چل رہی ہو تو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ جب 1 کروڑویں حصے کے ذرے کے عکس کو دیکھا تو اس وقت نورانیت کی آنکھ کی بینائی کا عالم یہ ہو گیا. تو پھر سوچئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کے آنکھوں سے اپنے رب ذوالجلال کا دیدار کر کے آئے ہوں گے تو آنکھ کی بینائی کا عالم کیا ہوا ہوگا. آپ وہاں سے مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ جامع مسجد وقار المدینہ میں آج ہم بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتوں کے، آپ کے ذکر کی رفعتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور خوش ہو رہے ہوں گے. عزیزان گرامی، الغرض نبوت آپ کو عطا فرمائی لیکن اعلیٰ نبوت، ایسی نبوت کہ جو نبوت عام کسی کو نہیں ملی. تمام انبیاء کو جو نبوت کے اندر معجزات عطا کیے وہ 1-1 2-2 4-4، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تو آپ کو تمام انبیاء کو جو علیحدہ علیحدہ مجموعہ معجزات عطا کیے گئے، آپ کو یکدم ایک ساتھ وہ سارے معجزات عطا کر دیے گئے. تو قاضی یاد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے اعتبار سے تو ذکر بلند کیا لیکن نبوت ایسی تھی کہ جو کسی اور نبی کو ایسی شان والی نبوت نہ ملی. دوسری جو فرق بیان کرتے ہیں کہ نبوت ملی لیکن اس نبوت کا عالم کیا ہے، فرمایا کہ انبیاء بقیہ جو انبیاء آئے وہ خاص علاقوں کی طرف آئے، کوئی خاص ملک کی طرف آیا. اور ایسا بھی ہوا ایک وقت کے اندر کئی انبیاء وہاں موجود ہوتے تھے. تو شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ان کا دور ایک تھا، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ان کا دور ایک تھا. تو انبیاء آئے لیکن مخصوص علاقوں کے لیے آتے تھے، مخصوص ملکوں کے لیے آتے تھے، مخصوص شہروں کے لیے آتے تھے. لیکن جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب آپ کو نبوت عطا فرمائی تو کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوبہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اور صرف رسول ہی نہیں بنایا، دوسرے مقام پہ فرمایا اے محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا.
اب ذرا تصور کیجئے کہ رب ذوالجلال نے نبوتیں سب کو دی، ان کی شانیں اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا محبوب جب آپ کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی نبوت ملی کہ پوری کائنات میں تمام انسانوں پر، تمام جنوں پر، تمام چرند پرند پر، تمام جانوروں پر، سب پر آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ تو فرمایا نبوت تو دی، لیکن فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو اس طرح یہ خصوصی نبوت آپ کو عطا فرمائی۔ تیسری بات فرمایا کہ نبوت تو ملی، لیکن کل بروز قیامت جب حشر کا میدان لگے گا تو حشر کے میدان میں رب ذوالجلال ہر امت کے اوپر ان کے نبیوں کو جو ہے گواہ بنا کر پیش کرے گا کہ کوئی اپنے اعمال سے مکر نہ جائے۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کی گواہی دے کر ان کا رسول ان کی بخشش مغفرت کروائے گا، جو ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کے بارے میں گواہی دے گا وہ رسول کہ مولا میں نے اس کو دین کا پیغام پہنچایا، تیری توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے قربان، آپ کی ذکر کی بلندیوں کے قربان، جب باری آئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر نبی کو اس کی اپنی امت کے اوپر گواہ بنایا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوبہ ہم نے ان تمام انبیاء کے اوپر، تمام گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنا دیا، یعنی سب کو گواہ بنایا اپنی اپنی امتوں پر، لیکن ان سب گواہوں کے اوپر محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا کہ آپ کی سب سے مستند گواہی ہوگی، آپ کہیں گے تو ان کی گواہیاں قابل قبول ہوں گی۔ تو الغرض یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی بلندیوں کو دیکھیے کہ رب ذوالجلال نبوت عطا فرما رہا ہے تو ایسی شان والی، نبوت عطا فرما رہا ہے تو کس کمال والی۔ اور چوتھی بات حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر جب یہ دنیا بنی نہیں، اس کائنات کو بننا ہے، نبیوں نے نبی بننا ہے، رب ذوالجلال نے عالم ارواح کے اندر ایک محفل لگائی، اور اس کو اگر ہم عشق والے انداز میں کہیں تو ایک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی ایک محفل تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے انبیاء سے کہا اے میرے نبیوں، کیا تم اس بات پہ میرا پختہ عہد لیتے ہو؟ کیا اس بات پہ میرا پختہ عہد لیتے ہو کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، میں تمہارے پاس اپنا ایک ایسا رسول بھیجوں گا جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہارے کہے کی بھی تصدیق کرے گا، اور تمہاری حکمتوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ لیکن کرنا کیا ہوگا جب میرا رسول تمہارے پاس آئے گا نا، تمہارے پاس جب میرا رسول آئے گا تو تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، اور اگر ان کے دور میں آؤ گے تو ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اتنی بات فرما کے بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی بلندیوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اقرار کروا لیا، تصدیق کرو گے اور ان کی مدد کرو گے، اور فرمایا قال اقررتم، اقرار کر رہے ہو اس بات پر کہ ایسا کرو گے، میرے نبی آئیں گے تو ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، ان کی تصدیق بھی کرنی ہوگی، کرتے ہو؟ اب تمام انبیاء کہتے ہیں اے مولا ہم اقرار کرتے ہیں، بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جو تم اقرار کر رہے ہو اس اقرار پر میرا مضبوط عہد لے رہے ہو، بھاری ذمہ داری اٹھا رہے ہو کہ میں تمہارے اوپر گواہ بن رہا ہوں اس بات پر کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تم مدد بھی کرو گے، تصدیق بھی کرو گے، اس بات پر میری بھاری ذمہ داری قبول کر رہے ہو؟ اب انبیاء کرام علیہم رضوان کہتے ہیں قالوا اقررنا، اے مولا ہم نے قبول کیا، ہم قبول کرتے ہیں مولا، اگر تیرے نبی کی ولادت باسعادت ہمارے دور میں ہو گئی تو ہم ان کی تصدیق بھی کریں گے، اور تصدیق تو سمجھے ہر دور میں نبیوں نے اپنی اپنی کی، لیکن بات یہ تھی کہ اگر ان کے دور میں آئے تو پھر ان کی شانیں بیان کرنی ہوگی، اور ساتھ میں ان کے دور میں جب لوگ کفار، کیونکہ ہر دور میں جب انبیاء آئے ان کو تکلیفیں دی گئیں تو فرمایا تم نے مدد کرنی ہوگی، انہوں نے کہا مدد بھی کریں گے۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، اور صرف اکیلے نہیں، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے پر اس بات پر گواہ ہوتا ہوں کہ تم میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرو گے، تصدیق کرو گے، اور ان کی شان میں ان کے ساتھ جو ہے مل کر ان کی مدد کرو گے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے نبیوں کو نبوت اس وقت دی جب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ملا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے کی بنا پر ان کو نبوت عطا فرمائی گئی۔
تو یوں سمجھیے کہ تمام انبیاء کی جو نبوتیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا صدقہ ہے۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبوت میں بلند کیا، لیکن ایسا بلند فرمایا۔ اب چلیں ایک آخری بات، دو حدیثیں کر کے بات ختم کریں گے اپنی، پھر دوسری روایت ایک پیش کریں۔ یہ تو ایک تفسیر کری انہوں نے کہ یہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے ذکر سے مراد نبوت ہے۔ آگے ایک روایت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا؟ فرمایا اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا رفع اللہ تعالی ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دنیا اور آخرت میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا ذکر اس طرح بلند فرمایا فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کوئی خطیب اپنا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا، کوئی گواہی دینے والا، تشہد پڑھنے والا اس وقت تک اپنے تشہد کو مکمل کر نہیں سکتا، یا یوں کہیے اس کا تشہد مکمل مانا نہیں جائے گا، اور اسی طرح کوئی نماز پڑھنے والا اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں مان سکتا جب تک کہ محبوب وہ میری توحید کو بیان کرنے کے ساتھ، اے محبوب جب تک کہ تیری رسالت کو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت میں بیان نہیں کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ اس کی گواہی قبول ہوگی، اے محبوب نہ اس خطیب کا وہ خطبہ قبول ہوگا۔ اب سوچیے کہ ذکر کس قدر بلند و بالا ہے، کس قدر عرفہ والا ہے۔ فرمایا کہ یہ ذکر ختم ہوگا ہی نہیں، مکمل ہوگا ہی نہیں اس وقت تک جب تک میرے محبوب کا نام نہ لے لیا جائے۔ اور آخری بات، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، فقال اور عرض کرتے ہیں ان ربی و ربک، ان ربی و ربک، اے محبوب میرا رب اور آپ کا رب، یقول فرماتا ہے تدری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب آپ کو پتہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ اب پیغام رب کا آیا تھا، اور اس کو اگر ہم دوسرے عشق بھرے انداز میں کہیں نا تو محبوب کے کلام کی لذت ایسی ہوتی کہ بار بار سننے کو اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ اب جواب دے سکتے تھے، اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، لیکن چاہتے تھے کہ رب کا کلام دوبارہ سنو۔ کہا جی اللہ عالم، میرا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ میرا ذکر کس طرح اس نے بلند کیا۔ کہا رب سے دوبارہ پیغام لے کر پوچھا کہ رب نے کس طرح بلند کیا۔ اب رب کا کلام دوبارہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کر دیا اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب میرا ذکر کیا جائے گا محبوب تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا، جب جب میرا ذکر رب کائنات کا ذکر ہوگا اے محبوب اس وقت آپ کا بھی ذکر خیر کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی بلندیاں کس قدر عظیم الشان ہیں، آپ کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو کیسی عظیم الشان نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے اس ذکر کو جو آج ہم نے سنا اور 11 دن ہم سنیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو، اس کے صدقے بالخصوص بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔